خوش آمدید ایکوز ودن میں، جہاں ہم کتابوں اور خیالات کے ذریعے زندگی کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اسکول میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ ہماری سوچ کیسے بناتی ہے، ہماری قومی شناخت؟ اور کیا ہو اگر وہ تاریخ جس پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو، حقائق پر مبنی نہ ہو؟ آج ہم ایک بہت اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، کے عزیز کی دی مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان۔ یہ کتاب پاکستان کی تاریخ اور مطالعہ پاکستان کی جو درسی کتابیں ہیں نا، ان کا ایک بہت گہرا تنقیدی جائزہ ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم عزیز کے جو مول نکات رہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان کے مطابق ان کتابوں میں غلطیاں ہیں، تعصبات ہیں، اور یہ نسلوں کی ذہن سازی کیسے کر رہی ہیں۔ اچھا، عزیز نے تو کافی وسیع تحقیق کی تھی، میرا خیال ہے کوئی 66 کتابیں دیکھی انہوں نے؟ جی ہاں، پہلی سے لے کر 14ویں جماعت تک کی۔ جی ہاں، 66 کتابیں۔ تو کیا ملا انہیں؟ کچھ سب سے بڑی یا کہہ لیں چونکا دینے والی غلطیاں کون سی تھیں؟ کئی بنیادی غلطیاں تھیں، بہت ہی بنیادی۔ مثلاً پاکستان کی تاریخ پیدائش۔ تاریخ پیدائش؟ جی، اکثر کتابوں میں 14 اگست لکھی ہے، حالانکہ سرکاری طور پر 15 اگست 1947 ہے۔ پھر 1857 کے جو واقعات ہیں ان کو بس جنگ آزادی کہہ دیا گیا، ایک سادہ لیبل۔ جناح صاحب کی تعلیم کے بارے میں غلط معلومات، یا جیسے اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد ہے، اس کے بارے میں اکثر لکھا گیا کہ انہوں نے واضح طور پر الگ ریاست مانگی، جبکہ عزیز کہتے ہیں کہ اصل خطبہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اچھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ یہ غلطیاں مطلب ایک آدھ کتاب میں نہیں، یہ مسلسل ملتی ہیں مختلف کلاسز کی کتابوں میں، بار بار۔ یعنی بنیادی حقائق ہی ڈاماڈول تھے۔ لیکن عزیز صرف ان فیکچول ایررز کی بات تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ اس سے آگے گئے ہیں نا، تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی، تعصبات کی۔ بالکل، وہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ عزیز نے کئی طرح کے تعصبات کی نشاندہی کی۔ پہلا تو ہے حکومتی چاپلوسی۔ حکومتی چاپلوسی مطلب یہ کہ نصاب کو وقت کے حکمرانوں کے حساب سے بدلا گیا۔ ایوب خان، ضیاء الحق، ان کی تعریفیں شامل کی گئیں، اور جو باتیں حکومت کو پسند نہیں تھیں وہ نکال دی گئیں۔ جیسے ضیاء دور میں بھٹو کا ذکر غائب کر دینا یا فوجی بغاوتوں کو جائز بنا کر پیش کرنا۔ دوسرا بڑا تعصب تھا ہندوستان اور ہندو مخالف جذبات کو ابھارنا۔ ہندوؤں کو منفی دکھانا، تقسیم کے تشدد کا الزام صرف ان پر ڈال دینا۔ اور جنگوں کا کیا؟ ہاں، جنگیں، جیسے 1965 کی جنگ، اسے ایسے پیش کرنا جیسے پاکستان نے فیصلہ کن فتح حاصل کی ہو، جو حقیقت سے کافی دور تھا۔ پھر تیسرا، منتخب تاریخ نویسی، سلیکٹیو ہسٹری جسے کہتے ہیں۔ منتخب تاریخ نویسی یعنی کچھ چیزوں پر بہت زیادہ زور دینا اور کچھ کو بالکل نظر انداز کر دینا، جیسے علی گڑھ تحریک اور یو پی کی شخصیات، ان پر تو بہت فوکس ہے۔ لیکن بنگال، جس کا پاکستان بننے میں اتنا بڑا کردار تھا، اس کی تاریخ، اس کی تحریکیں، اس کے رہنما تقریباً غائب۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، اور اس نظر اندازی کے نتائج عزیز کے مطابق بہت سنگین تھے۔ 1971 میں جو ہوا وہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور چوتھا تعصب، اردو زبان کا غلبہ۔ اردو کا غلبہ؟ جی، نصاب میں اردو کو ایسے پیش کیا گیا جیسے یہ ہمیشہ سے اس خطے کی واحد فطری قومی زبان ہو۔ پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں، ثقافتیں ہیں، ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر۔ یہ جو بنگال کو نظر انداز کرنے کی بات ہے، یہ واقعی بہت بڑا الزام ہے۔ عزیز نے کوئی خاص مثالیں دی ہیں اس کی؟ ہاں بالکل دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے بنگال میں 19ویں صدی کی اہم مسلم اصلاحی تحریکیں تھیں، فرائضی تحریک تھی، وہاں سیاسی تنظیمیں دوسرے علاقوں سے پہلے بن گئیں، ادبی خدمات بہت تھیں، یہ سب نصاب سے غائب ہے۔ اور سیاسی سطح پر بھی عزیز لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی جو قیادت تھی، جس میں زیادہ تر شمالی ہندوستان کے لوگ تھے، انہوں نے بنگالی رہنماؤں کے خدشات کو اہمیت نہیں دی۔ اس کی ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ عبوری حکومت میں بنگال کی نمائندگی کے لیے مسلم لیگ نے ایک شیڈیولڈ کاسٹ ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو نامزد کر دیا۔ عزیز کے مطابق یہ بنگالی مسلمانوں کی توہین تھی۔ واو، یہ تو کافی گہری باتیں ہیں۔ تو عزیز کے نزدیک ان سب کا اثر کیا ہوا؟ یہ جو تاریخ پڑھائی جا رہی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عزیز کا خیال تھا کہ اس کا اثر تباہ کن تھا۔
ایک ایسی نسل تیار ہوئی جو اپنی تاریخ سے ہی ناواقف ہے۔ تنقیدی سوچ کے بجائے ان کتابوں نے نفرت اور تعصب کو بڑھاوا دیا۔ اور حکمرانوں کی چاپلوسی؟ جی، اور طاقت کی پوجا کو فروغ ملا۔ جمہوری سوچ کمزور ہوئی اور قومی یکجہتی، ظاہر ہے جب آپ اتنے بڑے حصے کو نظر انداز کریں گے تو یکجہتی کیسے ہوگی؟ وہ صرف واقعی تاریخ کا قتل کہتے ہیں جو قوم کی ذہنی اور اخلاقی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ذمہ دار کون؟ آخر یہ کتابیں لکھ کون رہا تھا؟ عزیز نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ بالکل ٹھہرایا۔ انہوں نے حکومتوں کو ذمہ دار کہا، تعلیمی بیوروکریسی کو، اور خاص طور پر یونیورسٹی کے ان پروفیسروں کو جنہوں نے یہ کتابیں لکھیں۔ ان پر کیا الزام تھا؟ الزام یہ تھا کہ انہوں نے یا تو لا علمی میں یا پھر جان بوجھ کر ذاتی فائدے یا دباؤ میں آ کر حقائق کو مسخ کیا۔ عزیز نے اس بات پر بھی افسوس کیا کہ عوام یا دانشوروں کی طرف سے اس پر کوئی خاص رد عمل کیوں نہیں آیا، کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوا۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ تجزیہ ہے کہ کلاس روم میں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ کس طرح ایک پوری قوم کی سمت بدل سکتی ہیں۔ عزیز کا کام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تعلیم میں تاریخی سچائی کتنی اہم ہے۔ یقیناً، اور یہ بھی کہ سرکاری بیانیے کیسے بنتے ہیں، کیا شامل ہوتا ہے، کیا نکالا جاتا ہے اور کیوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ اگر یہ سچ ہے کہ جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا مستقبل بناتی ہے، تو اس مستقبل کا کیا ہوگا جس کی بنیاد ہی ایک ایسی تاریخ پر رکھی گئی ہو جو ناقص ہو، جو مسخ شدہ ہو؟